اب انسان کی زندگی کے مقام جو ہیں وہ 5 ہیں. ہم تو پتہ نہیں سمجھتے ہیں نا کہ یہ دنیا میں آئے اور مر گئے. نہیں، انسان کی زندگی کے 5 مقام ہیں. ہر انسان ان مقامات پر رہ چکا ہے یا رہ رہا ہے یا رہے گا. ہر انسان. پہلا مقام کیا ہے انسان کی زندگی کا؟ علم الہی. دوسرا مقام انسان کی زندگی کا وہ جو ہے وہ عالم ارواح. عالم ارواح. تیسرا مقام انسان کی زندگی کا یہ دنیا کی زندگی. چوتھا مقام انسان کی زندگی کا عالم برزخ ہے، قبر. اور 5واں مقام انسان کی زندگی کا میدان محشر ہے. یہ 5 مقام ہیں. اور نکتے والی بات بتاؤں نا آپ کو، اگر سمجھ جائیں آپ تو انسان جس جگہ پہ بھی رہ رہا ہے نا، جس جگہ پہ رہے گا، سب سے تھوڑا عرصہ زندگی جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی ہے. سب سے تھوڑی زندگی اس دنیا کی زندگی ہے. قیامت کا دن قرآن کی نظر میں 50,000 سال کا ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہے. اب 50,000 سال کو تقسیم کریں اس دنیا کی زندگی میں تو یہ 3.5 منٹ 3.25 منٹ بنتے ہیں. 3.5 یا 4.25 منٹ بنتے ہیں. اے انسان، جہاں پر تو نے ہزاروں سال رہنا ہے اس کی تیاری کوئی نہیں. جہاں پر 3.5 منٹ رہنا ہے وہاں کی تیاری ہزاروں سال کی کر رہا ہے. تو دوستو اب آگے پہلا میرا پوائنٹ ختم ہو گیا، انسان کی زندگی کی ابتدا. اب انسان کی زندگی کی ابتدا میں سنا چکا ہوں. اب آگے آ جائیں دوسرے نمبر پر، انسان کی زندگی یہ دنیا کی زندگی یہ کیسی. ایک فقیر ایک دن ایک بادشاہ کی دربار میں پہنچا. بادشاہ نے پوچھا، فقیر بتا تیری رات کیسے گزری ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ تجھ جیسی گزری، کچھ تجھ سے بہتر گزری. توجہ میری طرف کریں. آگے فرمایا کہ بادشاہ نے پوچھا فقیر سے، بتا تیری زندگی کیسے گزری؟ اس نے کہا کچھ تیرے جئی گزری، کچھ تیرے نالو چنگی گزری. میری طرف توجہ میری طرف کریں. فقیر کہہ رہا ہے بادشاہ سے. بادشاہ پوچھتا ہے تیری رات کیسے گزری؟ فقیر نے کہا کچھ تیرے جئی گزری، کچھ تیرے نالو چنگی گزری. بادشاہ حیران ہو کر پوچھتا ہے فقیر سے کہ میرا شاہی محل اور تو سڑک کے فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، اور میرے لیے پھولوں کی سیج ہے، تیرے لیے جھونپڑی ہے. تیری رات مجھ سے کیسے بہتر گزری؟ میں سمجھا نہیں. فقیر نے کہا کہ بادشاہ رات ہو گئی، تو بھی سو گیا اور میں بھی سو گیا. تو بھی سو گیا اور میں بھی سو گیا. جب آدھی رات ہوئی نا، میں اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. اب جتنی دیر تو بھی سویا رہا میں بھی سویا رہا، دونوں برابر تھے. جتنی دیر میں رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا وہ میرا وقت تو اس سے بہتر گزرا ہے. دوستو اصل زندگی، اصل مقصد زندگی کا جو ہے نا، وہ قیمتی وقت وہ ہے جو ہم اپنے رب کی یاد میں گزاریں گے. اصل زندگی یہی ہے. ورنہ زندگی تو سارے گزار رہے ہیں نا، لیکن بہت جلد وقت آنے والا ہے جب زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا تو پھر ہمیں اس زندگی کا حساب دینا ہے. ہر چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے. پھر پچھتائیں گے، روئیں گے، چیخیں گے، لیکن ہماری کوئی سنے گا نہیں. ایک فقیر ایک دن بازار میں بیٹھ کر رو رہا تھا. لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا نہیں اس کی طرف. ایک نیک بندہ گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک فقیر رو رہا ہے. وہ قریب گیا، جا کر پوچھا بابا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ رب کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. رب کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. اس نے کہا پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فقیر کی چیخ نکل گئی، رونے لگا، کہنے لگا کہ صلح نہیں ہوئی.
صلح نہیں ہوئی۔ اس نے کہا بابا کیوں صلح نہیں ہوئی؟ فقیر بولا، کہنے لگا کہ رب مانتا ہے بندے نہیں مان رہے، رب تو مانتا ہے بندے نہیں مان رہے۔ دوسرا دن ہوا نا تو وہی فقیر قبرستان میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ اس بندے کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے فقیر کے قریب گیا، کہہ جا کر پوچھا بابا کل بازار میں روتے تھے آج قبرستان میں رو رہے ہو، وجہ؟ کہنے لگا کہ رب کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر بابا صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فقیر کی چیخ نکل گئی، رونے لگا، کہنے لگا کہ صلح نہیں ہوئی۔ اس نے کہا بابا صلح کیوں نہیں ہوئی؟ فقیر نے کہا کہ آج بندے مانتے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں قبر میں، کہہ رہے ہیں مولا معاف کر دے، لیکن رب کہتا ہے اب معافی کا وقت گزر گیا، توبہ کا وقت گزر گیا۔ تو دوستو آج وقت ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا، آج وقت ہے توبہ کرنے کا۔ جب یہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، قبر میں جائیں گے، پھر معافی نہیں ملے گی، پھر توبہ کا وقت گزر جائے گا۔ اس لیے دنیا میں ہم سب کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، دنیا ہماری فہرست میں ہر چیز شامل ہوتی ہے 24 گھنٹوں کی، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ لکھ کر رکھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ افسوس کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے ہماری فہرست میں کوئی وقت نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔